ایک کانٹرڈکٹری موومنٹ ہو رہا ہے دنیا میں. تو وائل مغرب میں ایک قسم کے لوگ دور جا رہے ہیں مذہب سے، فارمل ریلیجن سے، دوسرے علاقوں میں دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے بر صغیر میں مذہب اور ریلیجن اور ٹریڈیشن آگے آ رہے ہیں اور حکومتیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں. سو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے ان ٹرمز آف کانٹرڈکٹری موومنٹس ان دا ورلڈ. رائٹ. اور یہ فرمائیے کہ کئی دہائیوں سے، جیسا ابھی ہم نے 2 سرویز کا ذکر کیا ہے، یہ جو کمی ہو رہی ہے اس کے اثرات امریکی معاشرے اور سیاست پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ مذہب اور خیالات مذہب کے سلسلے میں اور پالیٹکس پہ ڈائریکٹ براہ راست ایک تعلق ہے. اور آپ دیکھتے ہیں وہ سیاست میں اور یہ جو ایمرجنس ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ ونگ موومنٹس امریکہ میں، یہ سب ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. لیکن ایک پوائنٹ ہے حادثہ وچ آئی وانٹ ٹو میک، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈسکشن ہے ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھنا ہے. میں نے پورا ایک سال گزارا ہے with a research team traveling throughout America. میں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے جرنی انٹو امریکہ اور ایک مووی بنائی ہے جرنی انٹو امریکہ. اور جو سوال ہماری ٹیم پوچھتی تھی while traveling, what does it mean to be American? Define being American. اور جو نتیجے پہ ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں جو مذہب ہے اور جو آپ کلچر جو کلچر یا سوشولوجیکل ڈیفینیشن لے لے اس میں تھوڑا فرق ہے. اب آپ دیکھیں 3 موسٹ امپورٹنٹ فاؤنڈنگ فادر، بابا قوم، جارج واشنگٹن، جیفرسن، بینجامن فرینکلن، تینوں نے ڈیفائن کیا ہے واٹ اٹ مینس ٹو بی امریکن. واشنگٹن نے جو پہلے صدر امریکہ کی ایک کتاب لکھی ہے اس کا ٹائٹل ہے رولز فار سویلٹی اینڈ ڈیسنٹ بیہیویئر. ان کے لیے بہت عام تھا کہ ایک انسان جو ایک امریکن ہے اس کی چلنا اٹھنا بیٹھنا ایک طریقے سے ہو، ادب سے ہو. دیٹ از سویلٹی. جیفرسن نے تو آپ کو پتا ہے بار بار ایمفسائز کیا ریلیجیس پلورلزم. ڈیفینیشن آف امریکہ از ریلیجیس پلورلزم، مطلب ہے وہ عیسائی ہے لیکن وہ سب جتنے بھی مذہب ہے سب کو ٹالرنٹ کرتا ہے، انکلوسیو ایٹیٹیوڈ ہے، سب کو امبریس کرتا ہے. اور بینجامن فرینکلن نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر امام آف کانسٹینٹینوپل استانبول یہاں آنا چاہے میرے شہر تو میں اس کو ایک پلپٹ دوں گا اور اپنے گرجے میں اس کو موقع دوں گا ٹو ایڈریس دی آڈینس. تو ان کا جو فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا امریکہ کے لیے اٹ واز ویری انکلوسیو اور ایٹ دا ہارٹ آف اٹ واز ریلیجیس پلورلزم. تو وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک ہیز بین لاسٹ بیکاز امیریکنز آر ویری ایکسیپٹنگ اینڈ انکلوسیو ایون ناؤ. تو فارمل ریلیجن سے یس ایک ٹرینڈ ہے اوے فرام ریلیجن، یہاں پر بھی ہے. یورپ میں تو بہت ہے، یورپ تو بہت آگے ہے امریکہ سے ان ٹرمز آف موومنٹ اوے فرام ریلیجن. ڈاکٹر اکبر، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ چونکہ ریلیجس پلورلزم کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ امریکہ کی بنیاد میں شامل ہے، امریکہ کے آئین میں شامل ہے، لیکن اس کی کیا کوئی اہمیت ہے اس معاملے میں جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں مذہب کو ماننے یا نہ ماننے کی آزادی جو اس معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم، کیا اس کی وجہ ریلیجس پلورلزم ہے؟ بالکل ہے. یہ کیریکٹر ہے امریکنز کا. آپ اگر جیفرسن کی جو یونیورسٹی جو انہیں بنائی تھی یونیورسٹی آف ورجینیا وہاں جائیں، ان کی جو گریو سٹون ہے جو ان کے قبر پر جو بورڈ پہ جو لکھا ہے کہ خود انہیں یہ ڈرافٹ کیا تھا، تو ان کی اپنی جو ایک قسم کی بریف بایوگرافی ہے اس پر ہی از ناٹ مینشن کہ یہ صدر امریکہ تھے. ہی از ناٹ مینشن دیٹ. ان کی جو اہمیت انہوں نے دی ہے اپنی زندگی کی وہ یہ دی ہے کہ ہی انٹروڈیوس دا اسٹیچوٹ آف ریلیجیس فریڈم یونیورسٹی کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے. اور باہر یونیورسٹی کے ایک اسٹیچو ہے، اسٹیچو کے ساتھ جیفرسن کھڑے اور ایک اسٹیچو ہے وہاں اینجل کا، ایک فرشتے کا، اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ ہے. ٹیبلٹ پہ لکھا ہے ریلیجیس فریڈم 1786. اب عاطف صاحب سوچیں پلیز 1786، اور آپ یہ سوچیں کہ 1786 میں دنیا میں کیا ہو رہا تھا. فرانس، جاپان، چائنا، وہاں کے جو رولرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سن اور مون اور پلانٹ سے ڈسینڈنٹ ہیں، ہم تو خدا پاک سے بھی ان کی اولاد ہے. ان کی یہ خیالات تھے. اور یہاں امریکہ میں جیفرسن سوچ رہا ہے of all the world's religion because ٹیبلٹ پہ لکھا ہے religious freedom God, جہووا، برہما، اللہ. اب آپ سوچیں 1786 میں وہ اللہ لکھ رہا ہے، مطلب ہے the followers of اللہ، وہ جو مطلب ہے مسلمان they are welcome
to America. تو یہ بہت ایک بالکل کلیدی ایک پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ریز کر رہا ہوں، اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا ناٹ اونلی نان امریکنز بٹ امریکنز کے لیے وہ اپنا کلچر، اپنا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بار بار جائیں اور پہچانیں اور اس کو مضبوط رکھیں، بیکاز جب تک وہ آئیڈینٹی امریکہ کی مضبوط ہے، minorities are very well integrated and there no problem. جب آپ اس سے ہٹیں گے تو ویکیوم میں آپ کو ریسزم آئے گی اور آپ کی موومنٹس ہیں اور اسلاموفوبیا جو ہے اور اینٹی سیمیٹزم ہے، all those are signs of moving away from جو واشنگٹن نے کہا civility. پروفیسر اکبر، یہ تو جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ امریکہ میں ریاست اور مذہب علیحدہ ہیں، لیکن مذہبی آزادی امریکہ کے کلچر کا، اس کے فیبرک کا حصہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سیاست میں مذہب کا رول پھر بھی نمایاں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ وہ سمبلزم ہو گیا ہے نا. دیکھیں آن دا سرفیس اگر کوئی باہر سے آتا ہے امریکہ تو وہ تو کہے گا ہر جگہ مذہب ہے. آپ کے جو ڈالر بل ہے اس پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، مطلب خدا کا نام ڈالر بل بھی ہے. تو اس باہر والے اسٹرینجر کے لیے بہت اہمیت ہے مذہب کی ان امریکہ. لیکن میں نے جو کہا ہے کہ یو ہیو ٹو سیپریٹ دا ٹو. ایک مذہب ہے پر سے جو گرجے کے ساتھ بائبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایک ہے کلچر. اور جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ جو کلچر ہے دیٹ کمز فرام دا ویژن آف دا فاؤنڈنگ فادرز، وہ بہت ہی اس کی اہمیت ہے. اور جی، وہ آپ اگر ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس میں لوگ امریکہ میں مانتے ہیں، جو بھی رنگ ہے لوگوں کا، جو بھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے اس میں وہ مانتے ہیں. دیٹ از واٹ بینگ امریکن از. رائٹ. اور جب ہم مغربی معاشروں کی بات کرتے ہیں تو چند برس پہلے پیو کی ایک ریسرچ سے معلوم ہوا کہ یورپ کے مقابلے میں امریکہ قدرے قدامت پسند ہے، اور آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. تو امریکہ کی بالغ آبادی کے مذہبی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ دیکھیں صاحب، اٹس لنکڈ ٹو دا ہسٹری آف امریکہ. جب یہ پہلے سیٹلرز آئے تھے 1620 1625 بoston پہنچے تھے، ولایت سے آئے تھے، تو انگلینڈ کی جو ہسٹری تھی اس وقت، ریمبر پریویس سینچری میں ہنری دی ایٹھ بادشاہ تھا، اس کے بعد نیکسٹ رولر آیا تو ہنری دی ایٹھ نے کوئی 70,000 کیتھلکس مارے. نیکسٹ بادشاہ اس نے پروٹسٹنٹس مارے. تو اٹ ہیڈ اے ویری بلڈی ہسٹری. تو پیپل ور فیڈ اپ آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس کانفلکٹ. تو دے وانٹیڈ ٹو مائگریٹ، اور ایسا ملک، ایک نیا ملک، ایک نئی دنیا آباد کرنا چاہ رہے تھے جہاں they were away from the old passions and hatreds of Europe. تو اس لیے they wanted a freedom here in America. اور one of the founding fathers جو بہت unfortunately اتنا people don't know تھی، ان کی پہچان نہیں ہے، ان کا نام تھا راجر ولیمز، جس نے روڈ آئلینڈ جو ہے he created that state. اور ان کے جو خیالات تھے it was inclusive. جو بھی آپ کا کلر تھا، جو بھی آپ کا مذہب تھا، all were welcome to settle and live there. The true meaning of American pluralism. رائٹ. اور یہ بھی فرمائیے کہ امریکنز، آپ نے کافی بریفلی یہ ساری ہسٹری بتائی ہے، آج کے دور میں امریکنز اپنے آپ کو اور مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ میں تو اس پہ لکھتا ہوں، میں نے لکھی ہیں کتابیں، لکھی ہیں آرٹیکلز لکھے ہیں. امریکنز جنرلی وہ کہیں گے کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو کرسچن ہیں، ہمارے ویلیوز یہ ہیں. بار بار آپ سنتے ہیں پبلکلی کامنٹری میں کہتے ہیں جوڈیو کرسچن ویلیوز. لیکن ایکچولی واٹ دے آر ریفرنگ ٹو جو میں کہہ رہا ہوں وچ از Americanism, the definition of America, which is a cultural definition, not so much religious definition. کیونکہ ریلیجیس ڈیفینیشن میں آپ اگر چلے جائیں تو پھر بڑا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اور پھر تھیولوجیکل ڈاکٹرنس سامنے آتی ہیں، اس میں پھر کنٹروورسی ہے، کانٹرڈکشنز ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ ایک قسم کا وہ بلائنڈ ایلے میں انسان چلا جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنے. اور اب جو ہماری رپورٹ میں بھی ہم نے جس کا ذکر کیا کہ اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور 2040 تک کرسچینٹی کے بعد، یعنی مسیحی مذہب کے بعد، اسلام امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب ہوگا. کیا وجہ ہے کہ اسلام امریکہ میں تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے؟ بہت دلچسپ سوال ہے، اور یہ بھی بڑا ایک کانٹرڈکٹری اس کا جواب ہے، اور پھر میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. لیکن 9/11 جو ہوا اس کے بعد بیک لیش ہوا مسلمانوں کے خلاف، اسلاموفوبیا پھیلا، اور میں تو اس میں انوالو تھا، ڈبیٹس میں، ڈسکشن میں، اور میری بڑی کوشش تھی ٹو بلڈ برجز بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز. اب اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ اٹیکس آن اسلام، بڑی کتابیں، گندی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے خلاف، ریئلی سم شاکنگ نانسنس.
لیکن ساتھ ساتھ there was so much material and literature on Islam کہ جو ایوریج امریکن تھا، مجھے بہت لوگوں نے کہا میری اسٹڈیز میں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا اسلام کا. تو ہم نے کتاب اٹھائی، قرآن شریف اٹھائی، کوئی بایوگرافی اور رسول پاک اٹھائی، تو ہم نے سیکھا کہ اسلام تو ایسا نہیں ہے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ تو بہت ہی عظیم مذہب ہے. اور دے بیکیم انٹرسٹڈ، اور اس سے بڑے کنورژنز ہوئے. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ 4 out of 5 4 out of 5 converts are women, خصوصاً women. اور وہ I was fascinated because American women are the most free in the world. تو میں سوچا تھا why would a woman give up all her freedoms and accept Islam, which has many restrictions as a Muslimah, and yet they were doing it. So obviously there were certain developments within society جو ان انڈیویجولس کو پش کر رہے تھے ٹورڈز اسلام. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے کہ 9/11 کے بعد اسلامک کنورژنس ہیو گون اپ اینڈ ناٹ گون ڈاؤن. اور اب تو بڑا اسٹیبلش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مساجد بلڈ اپ ہو رہی ہیں. یہ میرے ٹریولز میں 100 ماسکس، ہر قسم کی ماسک، افریقن امریکن، ساؤتھ ایشین، ایجپشن ماسک رن بائی کنورٹس. اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ بڑا جذبہ ہے، بہت خواہش ہے ٹو انڈرسٹینڈ اسلام اینڈ ٹرو اسلام. In some senses they are better Muslims than traditional Muslims because they have to learn Islam from the Quran, from the Hadith, from the example of the Rasul Pak.